بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 44، 244 اور آیت نمبر ہے 63 اور 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، ینجیکم جو نجات دیتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور چپکے چپکے، لئن انجانا اور البتہ اگر ہم نے نجات دی، من ہذہ اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین تو البتہ ضرور وہ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ قل کہہ دیجئے، اللہ اللہ، ینجیکم نجات دیتا ہے تم کو، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر ایک کرب سے، تکلیف سے، ثم انتم تشرکون پھر تم شرک کرتے ہو۔ مشرکین مکہ جب کسی سخت تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، اور جب وہ خوشحالی میں ہوتے تھے، تکلیف ختم ہو جاتی تھی تو پھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بنا لیتے تھے۔ اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، بھئی تم کو مصیبت کے اندر کون نجات دیتا ہے؟ قرآن کے بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب انہیں کوئی مصیبت شدت سے گھیر لیتی تھی تب اللہ کو پکارتے تھے، اور جب وہ مصیبت چلے جاتی تھی پھر اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ظلمات ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے۔ بعض تکلیفیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں، تو اے پیغمبر ان سے پوچھیں جب تمہارے دل کو سخت تکلیف ملتی ہے، مصیبت میں جاتے ہو، دل غم زدہ ہوتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ یہ آپ کو کہیں گے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے، مشرک جو اس دور کا تھا وہ سخت تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے، اور آج کے دور کا مسلمان سخت تکلیف میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا۔ پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اللہ کے پاس پھر نہیں آتے، ہاں اللہ سے دور ہو کر شکوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے مجھے دیا نہیں، اللہ نے فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں۔ وہ بھی اللہ کے پاس آ کے مانگ لو۔ اللہ کے پاس آ کے مانگتا نہیں، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، سخت تکلیف آ گئی ہے، لیکن اللہ کو نہیں پکارتا، دور دور رہتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، جو تمہارے دل کا غم ہے اس سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا، تضرع کہتے ہیں عاجزی، عاجزی کے ساتھ، اور خفیہ کہتے ہیں چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ تو تم بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ جب مصیبت میں ہوتے ہو اللہ کے پاس آتے ہو، اللہ کو پکارتے ہو۔ محترم بھائیو، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اب دیکھیں یہ مشرک ہے، اللہ کو پکارتے ہیں تضرع اور عاجزی اور خفیہ خفیہ اور چپکے چپکے،
مسلمان اللہ کو کیسے پکارتا ہے؟ کبھی ایسی دعا ہم نے کی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ ہو، بندہ ہو، اور تضرع ہو، عاجزی ہو. تضرع ایسی عاجزی کو کہتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا آپ دے دیا، اب مجھ سے جو مرضی کروا لو، اس کو تضرع کہتے ہیں. اے اللہ بس میں آ گیا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں آ گیا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، تنہائی کے اندر میں آ گیا ہوں، اب میں نے اپنا آپ سارا تیرے حوالے کر دیا ہے. اور بندہ پھر مانگے. اور خفیہ کہتے ہیں بالکل تنہائی ہو، مطلب کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو مشرک ایسے پکارتے ہیں، تو ہم ایسا کیوں نہیں پکارتے؟ انبیاء ایسے پکارتے تھے جب تنہا ہوتے تھے، رات کی تاریکی میں ہوتی تھی، رات کی تاریکی ہوتی تھی، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور انبیاء کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ کو جب پکارنا ہے تو ایسے پکارنا ہے. ہمارے ہاں دعائیں بھی رسمی ہوتی ہیں، سب کے سامنے دعا مانگو جی، دعا مانگ لی. وہ مولوی صاحب ہی مانگ رہے ہیں، باقیوں کو پتہ ہی نہیں کیا مانگ رہے ہیں. نہ ہماری دعا کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تضرع بھی نہیں ہے، خفیہ بھی نہیں ہے. آج ہماری دعاؤں میں نہ تنہائی ہوتی ہے، نہ ہماری دعاؤں کے اندر عاجزی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مولوی صاحب مانگ کیا رہے ہیں. ہماری دعائیں بھی رسمی ہو گئی. اس دور کا مشرک دعا یقین کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ مانگتا تھا، مصیبت میں پھنسا ہوا اخلاص کے ساتھ مانگتا تھا. اور آج کے دور کا مسلمان کی دعائیں بھی رسمی ہیں، رسمی دعائیں مانگتے ہیں. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نجات دیتے ہیں. مصیبت سے نجات اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ نجات دے تو شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیا ہے؟ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، نعمت کو بھی پہچانے اور نعمت دینے والے کو بھی پہچانے. اللہ نے دی ہے، اور پھر نعمت دینے والے کا حق بھی ادا کرے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ مصیبت آ گئی، پھنس گئے، اللہ کو پکارا، اللہ کے سامنے بڑی دعائیں، بڑا کچھ کر لیا، ٹھیک ہو گیا. مصیبت چلے گئی، اللہ کو بھی چھوڑ دیا ساتھ ہی. نعمت مل گئی نا، اب مصیبت گئی، یعنی اللہ بیمار تھا بندہ ایک، اللہ نے ٹھیک کر دیا، اب یہ نعمت ہے. صحت ایک نعمت ہے، اللہ نے صحت دے دی. نعمت ملنے پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے. ہم اللہ کو بھول گئے. ہمارے ہاں معاملہ ہی سارا الٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ان کی تکلیف دور کرتے ہیں اور وہ شکر ادا کرتے ہیں. تو شکر کے اندر اللہ کو یاد رکھنا ہے. تو اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے، مصیبت میں پھنسا آدمی، اس کے لیے 4 کام ضروری ہیں. کون سے 4 کام؟ تدعونہ، اللہ کو پکارنا، تضرعاً، دیکھیں یہ 4 چیزیں ہیں، یہ دعا کے اندر 3 چیزیں دعا کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کو پکارنا ہے، اور پھر تضرع ہونی چاہیے، عاجزی، جھکا لینا اپنے آپ کو. اے اللہ بس میں نے گناہ کیا ہے، اعتراف جرم، سارا کچھ اللہ میں نے کیا ہے، اپنے پہ ظلم اللہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3 خفیہ ہو، چپکے چپکے ہو. کبھی کبھی دعا چپکے چپکے مانگنی چاہیے، دل کے اندر مانگنی چاہیے، تنہائی میں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ساتھ شکر بھی ادا کرنا ہے. اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اللہ تو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو یاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. تو جب آپ کی دعاؤں کے اندر شکر بھی ہوگا، عاجزی بھی ہوگی، اخلاص بھی ہوگا، تو آپ کی دعا جو ہے وہ یقیناً قبول ہوگی. اگلی آیت کے اندر ہے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نجات دیتے ہیں تم کو. کافر ہو، بندہ مسلمان ہو، جیسا تیسا بھی ہو، نجات بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر کرب سے. کرب کہتے ہیں اس تکلیف کو جو انسان کو پوری طرح جکڑ لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر کرب سے نکالتے ہم ہیں. کافر کو بھی اللہ نکالتا ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو بھی نکالتا ہے، جو اللہ کو نہیں پکارتا اللہ اس کو بھی نکالتا ہے. نکالتا سب کو اللہ ہی ہے. پھر اگلی بات وہی ثم انتم تشرکون. مصیبت آ گئی، بڑی لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی دعائیں، لمبا لمبا سارا کچھ ہو رہا ہے. مصیبت چلے گی، نمازیں بھی گئیں، دعائیں بھی گئیں، سارا کچھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ كَرْبٍ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم. نجات ہم نے دی، کرب ہم نے ختم کیا، تکلیف ہم نے کی. ثم انتم تشرکون، تم شرک ادا کرتے ہو. اور ہم تمہیں نجات دے رہے ہیں، تم شرک کر رہے ہو. اور ہمارے ہاں اس معاشرے کے حساب سے نجات اللہ دے رہا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. نجات اللہ نے دی، ہم نے نمازیں چھوڑ دی. مصیبت تھی، بڑی نمازیں تھیں،
بندہ مریض ہسپتال میں تھا، بڑی اللہ کے سامنے دعائیں التجائیں تھیں، اللہ نے صحت دے دی، سارے معاملات حل ہو گئے، مکان بھی دے دیا، گاڑی بھی دے دی، اب اللہ کو چھوڑ دیا، چلو جی ختم ہو گیا کام۔ تو ایسے کام نہیں کرنے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں ہر مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر ایک کرب سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور ناشکری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔